السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری اس مجلس کو رحمت کی مجلس بنا دے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے اور سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ علم غیب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کا علم کوئی بھی نہیں رکھتا ہے۔ مطلق طور پر علم کا غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ خاص ہے، کوئی بھی اس میں ساجھی ہے نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شریک کیا ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث، اجماع سنت، اجماع امت اور ائمہ سلف کی تصریحات سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود سلف صالحین کی مخالفت میں بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہے، اور علم غیب کہتے ہی ہیں کہ جو کچھ ہو گیا اور جو ہونے والا ہے کوئی اس کا علم رکھتا ہو تو جو ہو گیا اس کی بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کا علم رکھتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن مطلق طور پر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ علم غیب یا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور غیب کا علم کہتے ہی ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے، آگے کی باتوں کا علم، جانکاری کوئی رکھتا ہو، یہ چیز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کو قرآنی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قرآنی دلائل سے، قرآن سے دلیل دے کر کے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ کون سی وہ آیت ہے؟ ابھی جو میں نے پڑھی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے۔
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، لیکن اس کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب یہاں پر اس آیت کو دلیل بنا کر کے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یعنی غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے مطلع کرنے سے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کسی کو کوئی خبر دے رہے ہیں تو وہ اس خبر کا جاننے والا کہاں پہلے سے ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بتلا رہے ہیں تو کیا آپ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ پہلے سے جانتا تھا؟ یہ تو آیت ہی بتلا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مطلع کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر بھی اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اظہار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چونکہ آیت تو کہہ رہی ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مطلع کیا تو کہاں یہ پتہ چلا کہ وہ پہلے سے جانتے تھے؟ علم غیب ان کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار اسی وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اور جب پہلے اس غیب کا علم نہیں تھا تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مطلع کیا، تو کہاں عالم الغیب وہ شخص ہوا یا وہ ذات ہوئی؟ اس لیے عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایک آیت کو لے کر کے لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، لیکن جو آیتیں صراحت کے ساتھ منع کر رہی ہیں کہ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جیسے اسی سورۃ الجن کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جبکہ جس آیت سے لوگ دلیل پیش کر رہے ہیں یہ 27 نمبر آیت سورۃ الجن کی، اور 25 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی پوری نفی کر رہا ہے۔ سورۃ الجن کی 25 نمبر آیت میں بالکل نفی کر رہا ہے، کیا؟ قل ان ادری، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا۔ یہ 25 نمبر کی آیت ہے، 25 نمبر آیت کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ قل ان ادری، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا۔ یہ 25 نمبر آیت، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لمبی مدت، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، اور ہم ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ایک بات اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں، یعنی یہ آیت جو 25 نمبر کی ہے بالکل کھلے طور پر نفی کر رہی ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جب ہم اور آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ ساری آیتیں جو کھلے طور پر بیان کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا، کیا فرمایا سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے؟ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ غور سے دیکھیں آپ سورہ ہود، نوٹ کر لیجئے 49،
تلکا من انباء الغیب، اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نوحیہا الیکا، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اصل، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، بالکل واضح چیز، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کیا فرما دیا؟ تلک من انباء الغیب، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں اور ہم اس کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، جس کو نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یعنی نہ آپ کی امت جانتی تھی۔ تو یہ کس بات پر دلالت کر رہی آیت؟ ظاہر سی بات ہے، اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا۔ اور یہی نہیں، اور آگے آتے ہیں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188 188، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کھلے طور پر اس کی وضاحت کر دی۔ کیا فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ سورج 12 بجے دن میں کیسے ظاہر رہتا ہے؟ کیا کسی کو شک و شبہ رہتا ہے اگر بدلی نہ ہو؟ کسی کو نہیں نا، بالکل اسی طرح سے اظہر من الشمس ہے یہ چیز۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ظاہر سی بات ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو میں بھی کہتا ہوں نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے ہاتھ، لیکن یہاں علم غیب کی بات کہاں آئی؟ جی ہاں، ہم آگے اور بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ آیت کی ابتدائی حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع نقصان کا اپنے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت عالم الغیب، اب یہاں پر پوائنٹ ہے، ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ شک و شبہ والی چیزوں میں ہم کیوں جائیں؟ کھلی چیزیں جو واضح چیزیں ہیں اس کو کیوں نہ لے لیں؟ جہاں پر شکوک و شبہات ہیں وہاں پر ہم جا کر کے ٹامک ٹوئیاں لگا رہے ہیں، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر بتلا دیا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو طائف کی گلیوں میں ہمارے خون نہیں بہتے۔ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اونٹ کی اوجھڑی ہمارے گردن پر نہیں ڈالی جاتی۔ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو جو پریشانیاں آئیں وہ پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ کس لیے گئے تھے طائف؟ آپ نے کس لیے سفر کیا تھا طائف کا؟ جب مکہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا طائف جانے کا، دعوت کے لیے طائف گئے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ مکہ کی گلیاں طائف کی گلیوں سے بہتر رہیں گی، مکہ میں کسی نے آپ کو نہیں مارا، بے ہوشی کا عالم نہیں آیا، تو کیا آپ طائف جاتے؟ قطعاً نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، کوئی بھی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی۔
واضح آیت سورۃ الاعراف 188 نمبر آیت، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ میں ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت اس کی کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ علم غیب یا غیب کا علم خاص ہے کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے باخبر کرتا ہے، اور جب کسی کو باخبر کیا جائے تو وہ پہلے سے جاننے والا کہاں ہوا؟ لہٰذا یہ آیتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ علم کا غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اور سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا۔ بات ختم ہو گئی۔ جب یہ بات آ گئی نا کہ زمین و آسمان میں کوئی اللہ کے سوا غیب کی بات نہیں جانتا، تو اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں جانتا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، نہیں۔ اور ہر طرح کی پوری آیتیں، ایک نہیں کئی آیتیں آ گئیں، اور ایک آیت کو لے کر کے انسان کشمکش میں پڑا رہتا ہے، شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ حالانکہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ 255 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جو وہ چاہے۔ بالکل یہی معاملہ اوپر والی آیت کا ہے جس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس ایک آیت کو سامنے صرف نہیں رکھنا چاہیے، ان ساری آیتوں کو جو واضح طور پر یہ بتلا رہی ہیں۔ اور یہ تو آیتیں تھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کیا ہیں، یعنی حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں، کنجیاں کتنی ہیں؟ 5۔ ایک بات، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ نہیں سوچئے گا کہ کسی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کسی نے، نہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی کتاب کون سی ہے مقام و مرتبہ کے حساب سے؟ صحیح بخاری۔ اور صحیح بخاری میں ابن عمر کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں جن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ نمبر 1، لا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، رحم مادر میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں، آج کل تو شروع ہی میں پتہ لگا لیا جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ایک آئیڈیا ہے۔ کتنے بار ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے بتلا دیا ہے کہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے، 2 بکرے خرید کر کے آ چکے ہیں، بکرے کھا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور جب وہ گھڑی آتی ہے تو پتہ چلا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ کتنے بار ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں جس طرح سے موسم کے بارے میں بتلا دیا جاتا ہے
کہ بارش ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ لیکن پرفیکٹ جو ذات جانتی ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم آئیڈیا لگاتے ہیں، آئیڈیا کبھی لگ گیا کبھی نہیں لگا۔ تو ایک چیز تو یہ رحم مادر میں کیا چیز ہے، کمی بیشی کیا ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی۔ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ جان رہے ہیں کہ کب لاک ڈاؤن لگا ہے، کب سے چل رہا ہے؟ اگلے مہینے میں ختم ہو جائے گا، اگلے ہفتے میں ختم ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ ساری دنیا کی طاقتیں فیل ہو گئی۔ بڑے سے بڑے جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے نا، سارے لوگوں کی چودراہٹ ختم ہو گئی۔ کس کی ذات ہے کوئی ذات؟ کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتا۔ اگر کسی کو پتا ہو تو کوئی فلائٹ میں نہیں بیٹھے گا اور یہ سمجھے کہ آدھا گھنٹہ کے بعد نعوذ باللہ فلائٹ جا کر گرنے والی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ نہ کل کے بارے میں جانتا ہے کوئی، نہ ایک لمحہ کے بعد کے بارے میں کوئی جانتا ہے کوئی کسی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ 3 روز سے میں خود نیوز سن رہا ہوں کہ ریاض میں بارش کے کچھ آثار آنے والے ہیں، ایک قطرہ پانی نہیں آیا، میں ریاض میں بیٹھا ہوں، 3 دن سے یہ سن رہا ہوں نیوز پہ۔ اور سعودیہ کے اور علاقوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں ریاض کا بھی ذکر تھا، اور ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے یہ نیوز سنی ہو تو آپ سنا ہوگا آپ نے، ایک قطرہ پانی نہیں آیا ہے۔ لیکن دعویٰ کرنے والوں نے کیا آ جاتا، بارش اگر آ جاتی تو یہ ہو جاتا کہ ہاں ہم جانتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانکاری میں، یعنی خالق اور مخلوق کی جانکاری میں یہی فرق ہوتا ہے۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ پر آئے گی۔ اگر کسی کو پتا ہو نا تو اپنے گھر سے اس دن وہ باہر نہیں نکلے گا، اپنے اعزاء اور اقارب کے بیچ میں رہے گا، تاکہ جب ہماری آخری سانس نکلنے والی ہو، رکنے والی ہو، تو میں اپنے اعزاء اور اقارب کے بیچ میں رہوں۔ لیکن کیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں۔ یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ ان ساری چیزوں کا تعلق علم غیب سے ہے، کل کی چیزوں سے ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس سے ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ لے کر کے جاؤ، 24 گھنٹے کے اندر ان کا بس کام تمام ہونے والا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں 24 گھنٹہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے بتلایا تھا 24 سال گزر گئے اور وہ صاحب ٹہل رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ اس کے اپوزٹ، جس کو یہ کہا تھا کہ لے جائیے اب تو ٹھیک ٹھاک۔ ہم بھی بارہا ہم یہ سنتے ہیں، ان کے لڑکے لڑکیاں اقربا یہ کہتے ہیں نہیں، کھانے پینے لگے تھے، بات کرنے لگے تھے، چلنے پھرنے لگے تھے، ہم ہاسپٹل سے لے آئے، گھر میں بالکل فریش وغیرہ وغیرہ۔ جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا نہیں اب ہو گیا سب کام ٹھیک ٹھاک ہے، پتہ یہ چلا 24 گھنٹہ کراس نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ جس کو پنڈت نے کہا تھا وہ جیے گا 100 برس، جس کو پنڈت نے کہا تھا وہ جیے گا 100 برس، کل وہ رستہ سدھارا رات کے 12 بجے، 24 گھنٹہ نہیں گزرا، جا چکا بیچارہ۔ پنڈت جی بھی کہہ کر کے گئے تھے کہ نہیں اب یہ نہیں مرنے والے ہیں، ان کی ساری پریشانیاں دور ہو چکی ہیں۔ نہیں، یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جانکاری ہوتی ہے لوگوں کو، اپنی جانکاری کے مطابق لوگوں کو وہ آگاہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی ایک ڈاکٹر یہ بتلا دیتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر مریض مر جائے گا،
اور جب مر بھی جاتا ہے تو ہم اس ڈاکٹر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کے الٹا بھی تو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے الٹا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری میں اور انسان کی جانکاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق اور مخلوق کی جانکاری میں، چونکہ خالق جو ہے کل کی بات کو جاننے والا ہے، اور مخلوق جو ہے کل کی بات کو اپنے تجربات اور اپنے ایکسپیرینس کے روشنی میں وہ بتلا رہا ہے، جبکہ اس کا تجربہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ان میں سے یہ 5 چیزیں بتلائی گئیں، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی یہ نہیں جانتا قیامت کب آنے والی ہے۔ یقین مانے، یہ جب سے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس شروع ہوا ہے، کبھی کبھار عجیب و غریب سوچ آتی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک ملک ہو، 2-4 ملک ہوں، تب بھی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں بتلا پا رہا یہ کیا ہونے والا ہے، کب تک یہ چلے گا، کوئی نہیں بتلا پا رہا۔ مختلف خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی جانکاری کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا۔ حوض کوثر، حوض اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ میرے پاس تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فَإِيَّايَ لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي، میرے پاس تم میں سے کوئی ایسا شخص نہ آئے کہ مجھ سے اس کو دور کیا جا رہا ہو، دھکے دیے جا رہے ہوں، ڈھکیلا جا رہا ہو۔ كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، جس طرح سے ایک وہ اونٹ جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے، ریوڑ سے، اپنے ریوڑ سے اس کو دھکا دے کر کے باہر کر دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَقُولُ، میں فرشتوں سے پوچھوں گا جب وہ لوگ میرے حوض کے کنارے آئیں گے، ان کو دھکا دیا جا رہا ہوگا، ڈھکیلا جا رہا ہوگا، جس طرح سے بھٹکا ہوا اونٹ کسی دوسرے مالک کا اونٹ، دوسرے ریوڑ کا اونٹ اپنے ریوڑ میں آ جاتا ہے تو اس کو بھگایا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کو بھگایا جا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پوچھوں گا فرشتوں سے، فِيمَ هَذَا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں دھکا دیا جا رہا ہے؟ فَيُقَالُ، فرشتے کہیں گے، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، علم غیب کا دعویٰ کرنے والے یہ سنیں اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ ان کو دھکے مار مار کر کے کیوں بھگا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے بعد میں انہوں نے کیا گھوٹالہ کیا ہے دین میں، کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، کیا نیا نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأَقُولُ، جب میں یہ جان جاؤں گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، سحقن سحقن، دوری ہو دوری ہو، میں ایسے لوگوں کو دور کر دوں گا۔ لیکن کب؟ سوال یہ ہے کہ کب؟ جواب یہ ہے جب فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں گے تب۔ بات یہ ہے کہ اگر علم غیب ہے تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کی ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اور غزوہ رجع بہت عجیب غزوہ تھا۔
اس وقت کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ قاری حضرات کو دے دیجئے، حفاظ کو دے دیجئے۔ ایک شخص آیا، اس نے دعوت تو نہیں قبول کی لیکن بڑی میٹھی میٹھی باتیں اس کی تھیں، کہا آپ میرے ساتھ لوگوں کو بھیج دیجئے، ان کی دعوت و تبلیغ سے ہو سکتا ہے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 صحابہ کو آپ نے ان کے ساتھ میں بھیج دیا، 70 صحابہ۔ اور آپ اندازہ لگائیں، جب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا ہوگا تو چن چن کے بھیجا ہوگا کہ کون اچھے لوگ ہیں، بولنے والے، بات کرنے والے، دین کی باتوں کو پیش کرنے والے۔ صحیح یا نہیں صحیح؟ 70 صحابہ کو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، لیکن وہ غدار شخص تھا۔ یہ لوگ لے جاتے ہیں اور راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے، ریال اور زکوان، ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دیتے۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، جو قاری ہوتے ہیں، قرہ ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا کہ یہ غدار ہے، لے جا کر کے ہمارے صحابہ کو شہید کر دے گا، تو نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیج دیتے۔ اور یہی نہیں، بے شمار واقعات ہیں اس طرح سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، کتنے دنوں تک آپ پریشان رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ قرآن کی جب آیت نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کہا میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس سے بری کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر علم غیب ہوتا، غیب کا علم ہوتا، نعوذ باللہ کیا اس پریشانی کے شکار ہوتے؟ خلاصہ کلام محترم حضرات و خواتین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ دوسرے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں یوں کہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا علم اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عقیدے کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، لہٰذا ہم شکوک و شبہات والی چیزوں میں نہ جائیں، ہم ان چیزوں میں آئیں جس میں کھلے طور پر، صاف طور پر یہ باتیں موجود ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا یا کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔